لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومرشدنا وإمامنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے. اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر وہی طلب پیدا ہو جائے وہی عشق پیدا ہو جائے وہی محبت پیدا ہو جائے جو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر پیدا کی تھی. وہی طلب وہی چیز آج اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہے مسلمانوں کی زندگی بدل سکتی ہے اوروں کی زندگی بدل سکتی ہے. آج اسی بات کی ضرورت ہے. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص اسلام کے علاوہ اسلام دین اور مذہب کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے گا ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے نزدیک سب سے محترم اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام. آج پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جس بھی مذہب کو ماننے والے ہوں جس بھی طریقے کے اوپر چلنے والے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ مکرم نہیں ہے وہ محبوب نہیں ہے. اگر محبوب ترین کوئی مذہب ہے تو ملت اسلامیہ جو آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. عزیزان گرامی آپ دین کے ایک سپاہی ہیں آپ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. جس دور میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آئے اگر اس دور کا نقشہ ہم بتانے لگے
اگر صورتحال بتانے لگے تو آپ سوچیں گے کہ اس دور سے کہیں زیادہ انتہائی خراب وہ دور ہوگا جس دور میں آقا آئے، جس دور میں ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا۔ لیکن کیا ہوا؟ اس دور کی جو چیزیں تھیں، کیا ان چیزوں نے آقا علیہ السلام کے مشن کو مغلوب کر دیا؟ کیا وہ ساری چیزیں آقا علیہ السلام کو متاثر کر چکی؟ یا آقا علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے ان کے اوپر وہ چیزیں متاثر ہوئی؟ آج افسوس اس بات پر ہے کہ اس دور میں اگر دیکھا جائے جو ویسٹرن کلچر ہے، جو دشمنان اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آج مسلمانوں کے طرز زندگی کے اوپر ڈاکہ ڈال کر ان کے ایمان اور یقین کے گلے گلزار کو چھین کر ویرانوں میں تبدیل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور آج ہم پوری طریقے سے کیا ہے؟ ان کی ان سازشوں کا شکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ موبائل جو اس وقت چل گیا ہے اس نے ہمیں اپنے مقصد اصلی سے کتنا دور کر دیا، کتنا حد دور کر دیا۔ آج وہ غالب ہو گیا اور ہم مغلوب ہو گئے۔ آج جو یہ کلچر ہے، یہ جو سوسائٹی ہے، جو آج پوری دنیا کے اندر طاغوت کا ننگا ناچ ہے، آج ہم اس سے کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے اور وہ ہم پر کیا ہو گیا؟ غالب ہو گیا۔ لیکن اگر وہ زمانہ آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں تو آپ حیرت کریں گے کہ کسی بھی اعتبار سے غالب ہونے کا کہیں بھی نام نہیں پایا جاتا، تصور نہیں پایا جاتا، وہ چیز نہیں دیکھی جا سکتی جو اس دور میں تھی۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے، کیوں؟ کیونکہ مولانا نے ایک شعر پڑھا، شعر یہ پڑھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ انہوں نے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، انہوں نے آقا کی سیرت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، ذرہ بھر ادھر ادھر ہونے نہیں دیا۔ ایسا پہاڑ جیسا ایمان انہوں نے اختیار کیا، ایسا توکل اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کیا کہ دنیا کی ساری چیزیں پھیل ہو گئی اور انہی کی تہذیب غالب آ کر کے رہے۔ آج حضرت عمر کی آپ زندگی پڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیے، آپ صحابہ کرام کی زندگی پڑھیے، ہمیں ان کی زندگی کے پڑھنے کا موقع ہی نہیں۔ آج ہم اس ٹریک سے اور اس مشن سے ہٹ گئے جس مشن کے اوپر لانے کے لیے تمام انبیاء کرام نے کوشش کی کہ اے دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں، تمہارا تعلق صرف ایک اللہ سے ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب کا صرف ایک مشن تھا کہ ان انسانوں کے اندر علوم ربانی آ جائے، ان انسانوں کے اندر کمالات خداوندی آ جائے، ان انسانوں کے اندر اخلاق ربانی آ جائے، ان انسانوں کے اندر صفات ملائکہ آ جائے، تب جا کر کے یہ انسان کامل بشر بنے گا، تب جا کر کے یہ انسان کامل انسان بنے گا۔ اور وہ کاملیت ختم ہوتی ہے آقا پر، اور اسی چیز کو لے کر کے آقا علیہ السلام دنیا میں آئے۔ لیکن آج افسوس اس بات پر ہے کہ وہ عاشق رسول، وہ عاشق محمد، وہ اسلام کا علم بردار کہیں سے نہیں لگتا۔ دیکھو تو اس کی چال عجیب و غریب، دیکھیے تو اس کا اخلاق عجیب و غریب، دیکھیے اس کی زندگی عجیب و غریب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جس طرح سے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا چاہیے، ہم اس سے کوسوں ہوئے۔
اسی لیے مولانا نے اشارہ کیا کہ پوری دنیا کے اندر آج جو رونا رویا جا رہا ہے، آج جو ہم ذلت اور نکبت کا شکار ہیں، آج جو ہم پر تانے اور جملے کس رہے ہیں، آج بڑے بڑے پارلیمنٹوں میں آج ہمارا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ان اصولوں سے ہٹ گئے جن اصولوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک 23 سال تک محنت کر کے صحابہ کا قبلہ بنا دیا۔ عزیزان گرامی، باتیں بہت ہیں، ہم اگر ان باتوں کو چھیڑ دیں فضائل پر تو بڑا لمبا وقت لگے گا، لیکن آپ بڑے قیمتی ہیں۔ آپ دنیا میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس لیے برپا کیا ہے؟ آپ کس مقصد کے تحت دنیا کے اندر آئے ہیں؟ آپ کی زندگی کا ہر قدم پیغمبرانہ مشن اور ان کے اصولوں پر ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ مزاج نبوت میں ہونا چاہیے، تب جا کر کے یہ دنیا کے اندر جو لوگ بولنے والے ہیں، پھپتیاں کرنے والے ہیں، کمنٹس کرنے والے ہیں، ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں۔ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمہ، ان کی ملاقات روس میں اسٹالن سے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا کہتے ہیں، اے اسٹالن سنو، پہلے ہمارے پاس بیٹھو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے اصول کیا ہے، قرآن کیا ہے اور خدا کیا ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں گا، رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ سارے اصول حضرت نے بتایا۔ تو اسٹالن نے حضرت مولانا سے صرف یہی کہا کہ اتنی دیر جو آپ نے ساری باتیں ہم سے بتائی ہیں، ذرا یہ بتاؤ ہم کو کہ ایسا کوئی منظر دنیا کے کسی خطے میں ہمیں دکھا دے، کسی ملک میں ہمیں دکھا دے، کسی صوبے میں ہمیں دکھا دے جو آپ نے بتایا۔ آپ نے جو بتایا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہی غالب رہیں گے، آپ مغلوب نہیں رہیں گے، آپ ہر جگہ چھا جائیں گے، آپ کا ہر جگہ بول بالا ہوگا۔ لیکن ذرا ہمیں یہ کہیں تصویر تو دکھائیے۔ حضرت کا سر جھک جاتا ہے، حضرت کا سر جھک جاتا ہے، کیونکہ ایسی کوئی تصویر ہی نہیں، ایسا کوئی منظر ہی نہیں، ایسا کوئی صوبہ نہیں۔ یہ محلہ، یہ گاؤں مان پوروا، یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ دل سے، اپنی گہرائی سے، اپنے دل میں جھانک کر کے آپ فیصلہ کریں کہ اگر آپ اسلام کا پورا مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کا آپ پورا مطالعہ کریں، تو آپ یہ کہیں گے، آپ سیرت کو اگر پڑھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی بستی نہیں ہے۔ آپ خود کہیں گے یہ مسلمان اس طرح سے رہتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی اس طرح سے، مسلمانوں کا کلچر ایسا ہے، یہ تو کوئی اور قوم نظر آتی ہے۔ صرف 8 صحابہ کرام سندھ گئے تھے۔ کئی صحابہ؟ 8 صحابہ سندھ گئے تھے۔ آج ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی وجہ سے 8 کروڑ مسلمان چین میں بستے ہیں۔ کئی صحابہ گئے تھے؟ 8۔ ایسا اخلاق پیش کیا، ایسا کردار پیش کیا، ایسی تجارت پیش کی کہ وہاں کے ساہوکاروں کے سارے کاروبار ٹھپ ہو کر کے رہ گئے، اور انہوں نے جا کر کے بادشاہ وقت سے شکایت کی کہ یہ باہر کے لوگ آئے ہیں، یہاں سے دولت سمیٹ کر کے لے جائیں گے، ذرا ان کو یہاں سے نکال دو ورنہ ہم سب کنگال ہو جائیں گے۔ بالآخر بادشاہ نے بلایا اور سمجھایا، کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا میں کیا کروں، میں تو یہاں تجارت کر رہا ہوں اور آپ کے لوگ خود ہمارے پاس سمٹ کر آ رہے ہیں۔ یہی صحابہ کرام جب سندھ کے بازاروں میں گزرے ہیں تو سندھ کے اندر رہنے والے لوگوں نے کہا یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں، مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان
مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، مسلمانوں میں یہ کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم دیکھیں ہم کتنا سچ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کریں، کہیں بھی ایک جگہ نقطہ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ یورپین مورخ اس نے جو ہے درجہ بندی کی کہ پوری دنیا میں حضرت آدم سے لے کر کے اب تک، یعنی اس کی جو زندگی تھی تب تک، اس نے کہا کہ میں یہ دیکھوں کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے، سب سے کامل انسان کون ہے، سب سے بڑا انسان دنیا میں انسانوں کا نجات دہندہ کون ہے، انسانوں سے سچا ہمدرد رکھنے والا کون ہے، کامل انسان کون ہے، انتہائی انصاف پسند انسان کون ہے، عدل کے ساتھ حکومت کرنے والا انسان کون ہے، اس زمین کے اوپر تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے۔ تو وہ غیر عیسائی مورخ نے مجبور ہو کر کے ان 10 میں سب سے پہلے اگر رکھا تو آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو رکھا، اور مجبور ہو کر کے کہا کہ ان سے بہتر انسان اس زمین پر آج تک آیا ہے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ ہم آقا علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور آج ہم کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ان کو دیکھو، یہ دین پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ محمد کو ماننے والے لوگ ہیں، یہ قرآن پر چلنے والے لوگ ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ لڑ جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پہ اہل جاتے ہیں۔ ابھی مولانا نے ایک بات کہی کہ نبی کا اخلاق کتنا بلند ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ کی جڑ میں 100 سال تک آگ جلائی جائے تو وہ جڑ گرم نہیں ہوتی، ایسے تحمل اور بردباری اور صبر کے میدان میں نبی سب سے اوپر ہوتا ہے۔ عفو درگزر کے میدان میں نبی آقا علیہ السلام سب سے اوپر۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، ہم ان کی بات کرتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں کہ جو ناخواندہ ہیں، جو جاہل ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کرنے جا رہا ہوں اشاروں سے کہ ہمارے دل میں حسد، بغض، عداوت، کینہ، جلن، یہ ساری چیزیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں۔ ہم اسلام کو جانتے ہیں، ہم اسلام کے اصولوں کو جانتے ہیں، آقا علیہ السلام کی سیرت کو جانتے ہیں، لیکن جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے دل پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ وہی صحابہ کرام جن کے بارے میں کہا الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں، کیوں کہا؟ صحابہ کو معیار حق کہا، کیوں کہا؟ صحابہ کو آئیڈیل کہا، کیوں کہا؟ صحابہ کو کہا یہ نمونہ ہے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں دین اتنا زبردست تھا کہ ایک ذرہ برابر بھی کہیں سے کچھ کمی نہیں تھی۔ آج ہماری زندگی میں دین ہے، خالی نام کے مسلمان ہیں۔ کیا ہے؟ نام کے مسلمان۔ ہم سڑکوں کے اوپر جا کر کے گھنٹہ گھنٹہ پر بیٹھ کر کے گفتگو کرتے ہیں، گپ سڑاکی کرتے ہیں، ہم چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کر کے آپس میں اپنے ہی بھائی کی غیبت کرتے ہیں۔ ذرا یہ نہیں سوچتے کہ آقا علیہ السلام کو مرنے کے بعد چہرہ دکھانا ہے تو ہم کیا منہ لے کر کے جائیں گے، دکھائیں گے؟ ہم آقا کا امتی اپنے آپ کو کس منہ سے کہیں گے؟ تھوڑی تھوڑی بات پر گاؤں میں بیٹھ کر کے لوگ پنچایت کرتے ہیں، اور اتنا اہم اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ایک وقت عطا کیا ہے جو یہ برف کی طریقے سے پگھل رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے، زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم قبر کے گڑھے کے قریب جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ طغیانی اور سرکشی ہمارے اندر آتی جا رہی ہے۔ آپ یہاں آئے بیٹھے، صرف اگر آپ اس لیے آئے ہیں کہ تھوڑا سے گفتگو سنیں گے، نعتیہ اشعار سنیں گے اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اور پھر آپ کل دوسرے کام میں لگ جائیں گے تو کچھ ہاتھ آنے والا نہیں۔ آپ یہ سوچئے کہ ہمیں آج سے اپنی زندگی بدلنی،
جو ہم نے بات سنی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم عمل کریں گے۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سیرت کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا شروع کر دیجئے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیجئے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیجئے، قرآن کے معانی اور قرآن کے اندر جو تفسیر ہے اس کو پڑھنا آپ شروع کر دیجئے۔ آپ دیکھیے آپ کی زندگی بدلتی ہے۔ آپ گھر کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، آپ گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کرتے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر واقعی آپ عاشق نبی ہیں، عاشق رسول ہیں، دین سے عشق ہے، خدا سے عشق ہے، تو آپ آج ہی سے فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر ہم انقلاب کریں گے، نہیں کریں گے فیصلہ۔ اس لیے میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو قریب طبقہ ہے، جس کو ہم عالم کہتے ہیں، جس کو ہم حافظ کہتے ہیں، جن کو ہم قاری کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ یہ انتشار اور پرفشار کی دیوار کو گرانا پڑے گا۔ ہم آپس میں انما المؤمنون اخوۃ کی زندہ مثال پائیں گے اور عملی تفسیر بن کر کے پیش کریں گے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں آئی تو آج ہمارے مدارس، آج ہماری مساجد، آج ہمارے مکاتب الگ ہیں، اور یہ ذہن پیدا کردہ ان افراد کا ہے جو اسلام کے دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے۔ علامہ اقبال نے رونا رویا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ہے، کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ عزیزان ملت، آج ہم ٹکو ٹکو کے اوپر لڑتے ہیں، آج ہم تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر لڑ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور نوبت تھانے تک چلی جاتی ہے، نوبت عدالت تک چلی جاتی ہے، نوبت پولیس تک چلی جاتی ہے، اور ہم مسجد میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول ہو۔ وہ نبی کا باقیانہ زندگی گزارنے والا، وہ اسلام کے اصولوں کو چھوڑنے والا، وہ بیواؤں کا پیسہ کھانے والا، وہ یتیموں کا پیسہ کھانے والا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے والا، پھر ہم کہتے ہیں کہ میری نماز نہیں قبول ہوتی ہے، میری دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔ کس منہ سے کہتے ہیں؟ پہلے ہم اپنا عمل کو دیکھیں، اپنا کردار کو دیکھیں۔ اس پیٹ کے اندر ہم ناجائز پیسہ کیا ہے کرتے ہیں، ناجائز کھانا کھاتے ہیں، ناجائز چیزوں کو کھاتے ہیں، پھر ہم کیا؟ آج ہماری جو یہ حالت ہے عزیزان ملت، صرف اس کا واحد ہمیں شکار ہے۔ ما اصاب من مصیبہ، جو بھی مصیبت آتی ہے فبما کسبت ایدیکم، اس وجہ سے آتی جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، یہ تمہارے ہاتھوں نے کمایا، جو تم نے کیا تمہارے عمل میں، اس کی بنیاد کے اوپر یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی، بڑی طویل حدیث ہے، الناس کلهم ہالکون، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، تمام لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اگر بچنے والے ہیں لوگ تو وہ لوگ ہوں گے جو اہل علم ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اہل علم ہوں گے۔ یہ علم کی خوشبو، یہ علم کی مہک، یہ علم کی تلبیسی اگر پھوٹتی ہے تو ان مدارس سے پھوٹتی ہے۔ آپ اپنا سچا تعلق ان مدارس سے قائم کریں، ان مدارس والوں سے قائم کریں، آپ ان کے شانہ بشانہ چلیں اور علم کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ علم کی جو ضد ہے وہ جہل ہے، وہ جہالت ہے، اور جہالت انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ بربادی کی جانب لے جاتی ہے، برائی کی جانب لے جاتی ہے، صراط مستقیم کے علاوہ دوسرے راستے کے اوپر لے جاتی ہے۔ آج ناخواندگی کا عالم مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ اپنے گھر کے کہیں ایک دو بچوں کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں اور باقی بچوں کو کہتے ہیں کہ جاؤ کماؤ۔ ٹھیک ہے، کمانا برا نہیں ہے، کمانا برا نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تم دنیا میں آئے ہو کماؤ، منع نہیں ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کے لیے بھی کماؤ، وقنا عذاب النار، یہ دعا ہم کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا لڑکا کماتا ہے وہ کتنا دین کے اوپر، ہم اس کے اوپر کوشش کرتے ہیں؟
ہماری اس کے اوپر کوشش نہیں. اس لیے عزیزان گرامی ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور آقا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنی انا کو قربان کریں گے، ہم اپنے نفس کو ماریں گے، ہم اپنی خوشی کو ماریں گے، ہم اپنی چاہت کو ماریں گے، تب کہیں جا کر کے ہم کامیاب ہوں گے. آج ہماری ساری چیزیں آگے ہیں اور اسلام کے اصول پیچھے. یہی وجہ ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں، چند باتوں کے لیے میں حائل ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لیتا ہوں کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت کا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ.